بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان علی، کیپٹن نارمل یونیورسٹی بیجنگ سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی جو سچویشن یہاں پر چل رہی ہے، جو افراتفری مچی ہوئی ہے، اس کے بارے میں بات کی جائے تو سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ افراتفری کیوں مچی ہوئی ہے اور یہ وائرس کیا ہے۔ کرونا وائرس کے نام سے تو اب تک واقف ہو چکے ہوں گے۔ سب سے پہلے سمجھنا ضروری کہ یہ وائرس ہے کیا بیسیکلی۔ یہ ایک ایسا وائرس ہے جو آپ کے ریسپیریٹری سسٹم کے تھرو آپ کے جسم میں داخل ہو کر آپ کے آرگنز کو فیل کر دیتا ہے، اور ابھی ریسرچ کے مطابق نہ صرف یہ منہ اور ناک کے ذریعے بلکہ اب آنکھوں کے ذریعے بھی یہ آپ کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ ابھی میں سوشل میڈیا پر کافی تبصرے دیکھ رہا تھا کہ تو یہ دیکھنے میں آیا کہ 2 گروپس بن چکے ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ ہمیں جانا چاہیے، کچھ کا خیال ہے کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ ایون ہمارے جو منسٹر آف ہیلتھ ہیں ظفر مرزا صاحب، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے، اسٹوڈنٹس کو وہاں پر نہیں لے کے جانا چاہیے۔ تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس وقت چائنا کے اندر جتنے بھی بڑے شہر ہیں وہ سب اس کے زد میں ہیں۔ اب تک جہاں میں خود ہوں بیجنگ میں، پچھلے 5 سے 7 دنوں کے اندر یہ کیسز 25 سے بڑھ کر 150 کے قریب ہو چکے ہیں۔ اس میں اموات بھی شامل ہیں۔ یہ چائنا کے ڈیلی کی رپورٹس ہیں۔ اب یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمیں یہاں سے کیوں جانا چاہیے اور کیوں نہیں جانا چاہیے۔ پہلی بات کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے اس لیے کہ ہم وائرس کیریئر بن سکتے ہیں۔ صرف اس بات کے اوپر کہ ہم وائرس کیریئر بن سکتے ہیں ایک مفروضے، یا پھر ایسا سمجھ لیے کہ مے بی 50% چانسز ہیں اس چیز کے۔ وائرس کیریئر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم انفیکٹڈ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ ایک وبا کی صورت اختیار کر چکی ہے یہاں پر۔ اب وبا کا مطلب ہے کہ یہ مرض ہوا سے بھی پھیل سکتا ہے۔ بالفرض چائنیز گورنمنٹ نے یہاں پر اتنی اچھی سیکیورٹی اور ہماری دیکھ بھال کا بندوبست کر بھی لیا ہے یہاں پر، تو پھر بھی ہمیں کھانا کھانے کے لیے یا کسی بھی چیز کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلنا پڑتا ہے، اپنے ہاسٹل سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ بالفرض یہ سوچ لیجئے کہ آپ راستے میں جا رہے ہیں، ہمارے آنکھوں کے ذریعے، ہماری سانس کے ذریعے ہمیں منتقل ہو سکتا ہے، جیسا کہ وبا کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ تو ہم غیر ارادی طور پر بھی اگر باہر چلے جائیں تو کسی وقت اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ اب تک جو اسٹوڈنٹ محفوظ ہیں، اللہ ان کو آگے بھی محفوظ رکھے، اور جو لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں اللہ ان کو صحت یاب کرے۔ لیکن یہاں رہنا خودکشی کے برابر ہے، کیونکہ یہاں کی ہوا اس وجہ سے آلودہ ہو چکی ہے۔ تو میری ان تمام دوستوں سے اپیل ہے جو اس بنا پر کہہ رہے ہیں کہ ہم وائرس کیریئر بن سکتے ہیں، تمام لوگوں کی زندگی کو داؤ پر نہ لگائیں۔ اس بات کو سمجھیں کہ یہاں کی فضا آلودہ ہو چکی ہے، اور اگر ہم یہاں رہیں اور خدا نخواستہ ہم میں سے ایک بڑی تعداد اس چیز کا شکار ہو سکتی ہے۔ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمیں اپنی ضروریات کا سامان خریدنے کے لیے کمرے سے نکلنا پڑتا ہے، مارکیٹ جانا پڑتا ہے، کھانا کھانے کے لیے کینٹین جانا پڑتا ہے۔ ایون اگر ہم ماسک پہن بھی لیں پھر بھی ہم اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اب تک کی میری اطلاع کے مطابق 4 ووہان سے اور 5 شنزن کے علاقے سے پاکستانی متاثر آلریڈی ہو چکے ہیں۔ تو اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ اتنی بڑی غفلت۔ کل کی تعداد 9 بھی ہو سکتی ہے، کل کو 20 بھی ہو سکتی ہے، اور خدا نہ کرے یہ اور بڑھ جائے۔ اس سے پہلے کہ تمام طالب علم جو یہاں پر ہیں ان کی ایک بڑی تعداد اس سے متاثر ہو، میری تمام حکومت کے اداروں سے گزارش ہے کہ طلباء کو یہاں سے نکالا جائے۔ تو نکالنے کی وجہ یہ ہرگز نہیں کہ یہاں پر خوراک کی قلت یا پھر پریونشنز کی کمی ہے۔ ہاں، طلباء کو نکالا جائے، ان کی باقاعدہ اسکریننگ کی جائے، ان کو آئسولیٹ کیا جائے 2 ویکس کے لیے، اس کے بعد ان کو اپنے گھر جانے کی اجازت دی جائے۔ اس ماحول میں ایک گھٹن کا عنصر نمایاں ہو چکا ہے۔ اب ہر بندہ فرسٹریٹ ہے اور پینک کا ایک عجیب سا ماحول یہاں پر ہے۔ تو اس سے بچنے کا واحد حل یہی ہے کہ طلباء کو ان کے گھر جانے دیا جائے، جیسا کہ تمام دوسری حکومتیں ہیں، جیسے کہ انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، اسپین ہے، یورپین یونین ہے، آسٹریلیا، سنگاپور، ساؤتھ کوریا، فلپینز، ایون یہ سب اپنے اپنے طلباء کو یہاں سے نکال رہے ہیں۔ ان کی رپورٹس ان کی ویب سائٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں ان تمام دوستوں سے مخاطب ہوں جو اس بات کے اگینسٹ ہے کہ ہمیں یہاں سے نہیں جانا چاہیے۔ خدا را اس بات کو سمجھیں اور یہاں سے نکلنے کی کوشش خود بھی کریں اور دوسرے کے لیے بھی راہ ہموار کریں، نہ کہ وہ خود بھی نہ جائیں اور دوسروں کے لیے بھی راہ ہموار نہ کریں۔ والسلام علیکم۔